الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ امام علیہ السلام نے راوی سے کہا کہ ازیرا کو بیچنا حرام ہے اور اس کا پیسہ بھی حرام ہے، اور کہا کہ ازیرا کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں باتیں کہیں، حرام ہے اور کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی سانس میں دونوں جملے کہے، حلال اور حرام دونوں، اور ایک ہی آدمی سے ایک ہی نشست میں یہ بات کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی دلالتیں مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض پیش نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہاں پر دونوں میں تعارض پیش آتا ہمیں مرجحات سندیہ یا مرجحات خارجیہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا، لیکن یہاں پر تعارض نہیں ہے، دلالت مختلف ہے، اس لیے ہمیں مرجحات کی ضرورت نہیں ہے، دلالتوں کو صحیح کرنا پڑے۔ دلالت کیا کریں گے کہ ازیرا اس کو بیچنے سے منع کیا، وہ ازیرا انسان ہے، اور جس ازیرا کو بیچنے کی اجازت دی ہے اس سے مراد ازیرا غیر انسان ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے ایک ہی جملے ہاں بھی نہ بھی دونوں کہا ہے، تو اس کا مطلب دونوں کی دلالتیں الگ الگ ہیں۔ امام علیہ السلام کو تناقض بات تو نہیں کہیں گے، بس اس کا مطلب وہیں پر کوئی دونوں کی دلالتیں مختلف تھی، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک کو ازر انسان پر حمل کرے، دوسرے کو ازر غیر انسان پر حمل کرے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ازر انسان کو بیچنا جائز نہیں ہے، ازر غیر انسان کو بیچنے کی اجازت ہے۔ یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی دلالت کے ساتھ روایت بھی موافقت کرتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ بھائی جب دو روایتوں میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو مرجحات خارجیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کوئی مرجح نہ ہو تو اذا تعارض تخیرہ کو اختیار کرنا چاہیے، انسان کو اختیار ہے، اور اگر تخیرہ کو اختیار نہیں، اذا تعارض توقفہ کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ دونوں کے ظہور سے الغا کریں اور نص کو لے لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے تانا دیا ہے جو لوگ امر و نہی کو جمع کرتے ہیں، امر کو حمل بر اباحہ اور نہی کو حمل بر کراہہ کر کے دونوں کو جمع کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر مباح مکروہ ہو جایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو جواب دیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو جمع دلالی میں اور شیخ طوسی پر اشکال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مرجحات سندیہ یا خارجیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس طرح جمع نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط ہے، اس لیے کہ مرجحات سندیہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ جب دو روایتوں میں سے کوئی ایک روایت جھوٹی ایک سچی ہے، تو ہم مرجحات سندیہ یا خارجیہ کی طرف۔ یہ تو امام علیہ السلام ایک ہی سانس میں دونوں جملے کہے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ قباحت ہوتی تو امام نہیں کہتے، قباحت اس لیے نہیں ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام سے کربلا میں ایک صحابی نے کہا مولا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں، ہاں، ایک ہی دفعہ میں دونوں کہے، نہیں، ہاں،
امام حسین علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ 1 سیکنڈ پہلے جو ہے ٹائم نہیں ہوا تھا، اور 1 سیکنڈ کے بعد ٹائم ہو گیا تھا. امام حسین نہیں اور ہاں، دونوں جواب دیے. تو دونوں کے وقت کی نزاکت ایسی تھی، نہیں بھی کرو ہاں بھی کہا. وہ 2 الگ الگ ٹائم تھے. ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا تو نہیں کہا، ٹائم ہو گیا تو کہا ہاں ٹھیک ہے کر لیں. اور کہا کہ تمہیں اللہ جو ہے نمازیوں میں سے شمار کرے. دعا بھی دی امام نے. پھر اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی 2 جملے ایک ہی ساتھ کہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہاں بھی کہا نہ بھی کہا، یعنی کچھ چیزیں اس میں سے حلال ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں. اور کیا چیز حلال ہے؟ کہتے ہیں حرام جو ہے انسان کے فضلات ہے، اور حلال جو ہے وہ انسان کے علاوہ فضلات ہے. یہ روایت شیخ طوسی کی وجہ جام کے ساتھ بالکل موافقت رکھتی ہے. اس میں مرجحات سندیہ اور مرجحات خارجیہ کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ 2 روایتوں میں سے ایک روایت میں شک ہو تو بات نہیں. یہ تو ایک ہی سانس میں 2 جملے آ گئے ہیں، تو اب کیا کرے آدمی؟ پھر دلالتوں میں پھر فرق ہو جاتا ہے کہ ایک دلالت اظہر انسان کی طرف ہے، ایک دلالت جو ہے اظہر غیر انسان کی طرف. یہ جمع دلالی یہ جو شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے کی تھی، امام علیہ السلام کا یہ جملہ بالکل اسی پر دلالت کر رہا. یہ شیخ طوسی کی حمایت کر رہا یہ جملہ ہے. بات واضح ہوگی نہیں؟ اس وقت مرجحات سندیہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرجحات سندیہ کہ جب پتہ چلا کہ ایک سچی روایت ایک جھوٹی روایت تو مرجحات سند. یہاں تو ایک ہی جملے میں دونوں باتیں کہی ہے، تو مرجحات سندیہ کا کیا کام ہے اس میں؟ پھر دلالت ہی کی طرف جائیں گے کہ امام علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، اس کو دیکھنا پڑے گا. مرجحات خارجیہ یعنی یہ کہ ہم خارج سے دلیل لے کر آ جائیں کہ چونکہ اہل سنت نے اس کو منع کیا ہے تو مخالف عامہ ہونے کے ناطے جو روایت عامہ کے مخالف ہوگی وہ روایت ہم اخذ کریں گے، کیونکہ عامہ جو ہے اس کے مقابلے میں تقیہ کرنا امکان رکھتا ہے. دوسری روایت میں تقیہ کا امکان ہے، جو موافق روایت اس میں تقیہ کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ تقیہ کے ساتھ جو ہے نا تقیہ پر حمل کر کے موافق والی روایت کو لے کر آئیں گے، اور مخالف والی روایت کو ہم لیں گے. موافق والی روایت سنت کے ساتھ موافق ہے، اس لیے تقیہ کی وجہ سے کہی ہو، اور جو مخالف روایت ہے وہ تو اس میں تقیہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بس اس لیے وہ صحیح ہونا چاہیے. یہ مشہور روایت ہے تو وہ شہرت جو شاذ و نادر کے مقابل مقدم ہوا کرتی. مثلا آغا سبزواری نے خبر منع کو کراہت پر حمل کیا ہے کہ منع ہے کہ بیع عذیرہ حرام ہے، بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو حمل کیا کراہت پر کہ بیع عذیرہ مکروہ ہے بیچنا. اس پر آقا شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمٰن نے اعتراض کیا ہے. کہتے ہیں یہ بعید ہے بلکہ ابعد ہے اس سے جو علامہ مجلسی نے کہا ہے. علامہ مجلسی نے کہا یہ کیا کہا کہ خبر منع کو جس میں کہا گیا کہ آپ عذیرہ نہ بیچیں، اس کو علامہ مجلسی نے حمل کیا اس بلاد پر اور اس شہروں پر کہ جہاں پر عذیرہ سے استفادہ نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں پر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. جب استفادہ ہی نہیں کیا تو بیچنا جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ ایک مال کو بغیر جیسے مکھیوں کو بیچا جائے. مکھیاں جو ہے بیکار چیز ہے، اس کے مقابل میں پیسہ لیا جائے تو کہلائے گا کہ بغیر کسی وجہ کے پیسہ دے رہا، اور وہ جائز. علیہ السلام علیہ وسلم کہتا ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے علامہ مجلسی نے کہا کہ جہاں پر
حضرات سے استفادہ نہیں کیا تو اس کے مقابلے میں پیسہ دینا تو فضول ہے نا. فضول کام کے لیے کوئی پیسے تھوڑی دیا جاتا، وہ تو جائز نہیں ہے. اور جہاں پر جن شہروں کے اندر فضلات کو خرید و فروخت کی عادت ہوا کرتی، اس سے استفادہ کیا جاتا، وہاں پر بیچنے کی اجازت ہے. یہ علامہ مجلسی نے کہا. کہتے ہیں علامہ مجلسی کے اس قول سے بھی سبزواری کے قول بدتر ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو بالکل ہی منع کر دیا. سبزواری تو بالکل یعنی کراہت پر حمل کر دیا. انہوں نے کہا کہ کراہت پر حمل کرنے کا مطلب بیچنا مکروہ ہے. مکروہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ بیچنا مکروہ ہے، جبکہ ہر جگہ بیچنے کی اجازت جائز کاموں میں یہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہر جگہ جائز ہونا چاہیے تھا. اسی طریقے سے منع ہونے والی روایت کو تقیہ پر حمل کرے، کیونکہ تقیہ اس لیے کہ منع کرنا فضلات کو بیچنا یہ اہل سنت کے اوپر منع ہے، جبکہ جو ہے بیچنے کے جواز کی روایت بھی موجود ہے، بیچنے کے منع ہونے کی روایت ہے. منع والی روایت جو ہے تقیہ پر حمل کریں گے، اور جو ہے جو جواز والی روایت اس کو صحیح قرار دیں گے. منع والی روایت جو ہے وہ تقیہ والی روایت کریں گے، اور جو منع نہیں ہے اس کو ہم صحیح روایت قرار دیں گے، کیونکہ منع والی روایت اہل سنت سے موافق کر رہی ہے. پس ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلا کہ آقا شیخ طوسی کا جمع تبرعی اس کو کہتے ہیں جو اپنی طرف سے اپنی سمجھ سے جو ہے خود جمع کیا ہو، واقعے کا نہیں پتہ کہ کیا ہوگا، لیکن اپنی سمجھ سے انہوں نے یہ جمع کیا روایات کی روشنی میں، وہ سب سے اچھا لگ رہا ہے. اور شیخ انصاری بھی ان کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے کہ روایت کو بالکل چھوڑ دینا، اس کی نسبت سے اس طرح جمع کرنا بہتر نظر آ رہا ہے. بس جمع روایت جواز اس کو بالکل چھوڑ دینے کی نسبت اس طرح جمع کر کے لے لینا بہتر ہے. اما روایت جواز اس کو اخذ کرنا بھی چند اشکالات رکھتا ہے. جواز والی روایت جو ہے اس کو اخذ کرنے میں اشکال ہے، اس لیے کہ لفظ اذرا روایات میں اگر اس کو ہم کہیں کہ ظاہر در اذر انسان ہے، جیسے کہ بعض اہل لغت سے حکایت کیا گیا ہے، تو حکم میں جواز غیر اذر انسان میں اخبار عامہ کے ذریعے سے یا اجماع کے ذریعے سے سرجین پر ثابت ہوگا. یعنی اذر انسان کو جب ہم نے منع کر دیا اور باقی غیر اذر انسان کو جائز قرار دیا، تو وہ اذر انسان نہیں ہوگا بلکہ سرجین ہوگا، جو سرجین کہتے ہیں باقی اور حیوانات کے فضلات کو. اس کا آغائے سبزواری نے کفایہ میں اشکال کیا حکم کرنا آغائے مقدس اردبیلی کی اتباع کرتے ہوئے کہ اگر اجماع ثابت نہ ہو تو یہ بات اچھی ہے، مگر یہ کہ اجماع منقول جو ضعف سند کا جبران کرتا ہے. چل ابھی یہیں تک پڑھتے ہیں، بھی جو مہمان بھی آ گئے، دیکھتے پھر. اللہ مالک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وبہ یدفع ما یقال. اور اسی شیخ طوسی کے جمع جو روایت کی تائید کے ساتھ ہے، اس کے ذریعے سے کہ ایک کو اذر انسان پر عمل کریں یعنی حرام ہے اور غیر انسان جائز ہے، اس جواب کے ذریعے سے دفع کیا جا سکتا ہے وہ جو کہا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجہ التباین الکلی والرجوع الی المرجحات الخارجیت،
کہ دو روایت جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، کلی طور پر ٹکرا رہی ہوں، تو وہاں پر مرجحات خارجیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مخالف عامہ جیسے مثلا۔ اگر مرجحات نہ ملیں ثم تخیر ہو، تو پھر تخیر کو اختیار، دو روایت میں سے آپ کی مرضی جس کو بھی اختیار کریں، اب توقع ہو یا ٹھہر جائیں، دونوں روایت میں سے کسی پر بھی عمل نہ کریں، احتیاط کریں۔ لا الغاء ظہور کل منہما، نہیں کہ دو روایت جو ہے ان کے ظہور کو ملغا کریں اور دونوں روایت کے نص کو لے لیں، یہ نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ دونوں کے نص کو لینے کے باوجود ہم دونوں کو اس طرح جمع کریں گے کہ دونوں میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ وَلِهَذَا طَعَنَ عَلَى مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالنَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، اور اسی جمع دلالی شیخ طوسی پر اکتفا کرنے کے لیے طعنہ دیا ہے ان لوگوں نے جو یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جمع صحیح نہیں ہے، انہوں نے طعنہ دیا ان لوگوں پر کہ جو جمع کرتے ہیں امر اور نہیں کو، کہ امر کو حملے بر اباحہ قرار دیتے ہیں اور نہیں کو حملے بر کراہت قرار دیتے ہیں، ان کے پتاوان طعنہ دیا کہ کس طرح کا جمع ہے، شیخ طوسی کی طرح ان کے اوپر طعنہ دیا کرتے ہیں، لیکن یہ طعنہ دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ شیخ طوسی کے جمع کی طرح ہم لے کر آئیں گے اور مرجحات سندیہ کی طرف بھی رجوع نہیں کریں گے۔ شیخ طوسی کا جمع بھی صحیح ہے، امر و نہی کو حمل کرنا بھی صحیح ہے۔ احتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراہۃ، اور سبزواری نے احتمال دیا کہ منع والی روایت کو کراہت پر حمل کریں گے اور کہیں گے کہ جو روایت کر رہی ہے کہ بیچنا جائز نہیں ہے اس کو حمل کریں گے کراہت پر، نہیں والی روایت کو حملے پر کراہت کریں گے۔ وفیہ ما لا یخفی، اس سبزاری کے احتمال میں وہ اشکال ہے جو مخفی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ من البعد، یہ بعید ہے کہ ساری روایات کی جو منع کرے اس کو کراہت پر حمل کرے، اس لیے کہ بہت ساری جواز والی روایتیں موجود ہیں، مباح والی روایتیں موجود ہیں، تو کراہت پر کیسے عمل کریں گے؟ وَأَبْعَدُ مِنْهُ، اور سبزواری سے بعید ہے ما عن المجلسی، جو اللہ مجلسی سے آیا، ان احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ينتفع به، کہ ہم منع والی خبر کو حمل کریں ایسے شہروں پر کہ جس میں اس فضلات سے استفادہ نہیں کیا جاتا ہے۔ والجواز علی غیرها، اور جائز قرار دیں غیر بلاد کہ جہاں پر جو ہے فضلات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ونحوہ، اور نحو مجلسی حمل خبر المنع علی التقیۃ، وہ علامہ مجلسی کی طرح بعید ہے یہ مطلب بھی کہ منع والی خبر کو تقیہ پر حمل کریں اور کہیں کہ منع والی خبر جو ہے اہل سنت کے ساتھ موافق ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور جو جواز والی روایت ہے اس کو لے لیں گے۔ لکونہ مذہب اکثر العامت، کیونکہ منع کرنا جو اکثر عامہ کا مذہب ہے، اس لیے منع والی روایت کو چھوڑ دیں، کہتے نہیں۔ والازہر ما ذکرہ الشیخ، تو اظہر ساری باتوں سے یہ ہوا کہ جو شیخ طوسی نے جمع کیا وہ سب سے بہترین ہے، یعنی ازہرہ انسان کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے لیکن غیر انسان کو بیچنے کی اجازت ہے۔ لا ارید التبرع بالحمل، کیونکہ تبرعی جمع تبرعی کو ارادہ کیا گیا حمل سے، تو ٹھیک ہے، جمع تبرعی کی بنیاد پر ارادہ کرنے کی بنیاد پر اس کو جو ہے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لکونہ اولی من الترک، کیونکہ جمع تبرعی جو شیخ طوسی نے انجام دیا بہتر ہے، بالکل روایت کو پھینک دینے کی نسبت، روایت کو چھوڑ دینے کی نسبت بہتر ہے۔ وَإِلَّا فَرَوَایَةُ الْجَوَازِ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهَا مِنْ وُجُوهٍ، وَإِلَّا، اگر یہ اولا نہ ہوتا، اگر اولویت شیخ طوسی کو نہ لیا جائے، فروایت الجواز لا يجوز الاخذ بها، تو اس کے نتیجے میں لازم آئے گا کہ جواز والی روایت جو اس کو بھی اخذ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے وہ روایت جو منع والی ہے وہ تو سامنے بالکل پھینکنا پڑ رہی ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو جواز والی روایت کو چھوڑنا پڑے گا، من وجوہ، چند وجوہ کی وجہ سے کہ لا تخفی، کہ جو وجوہ مخفی نہیں ہے۔ ثم ان لفظ الازر، صلی اللہ علیہ وآلہ